علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس پر اللہ کی قدرت نہ ہو۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ اس سے لگائے کہ اللہ نے اس خوبصورت انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا 3 اندھیریوں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیریوں میں پیدا کرتا ہے، خلقا من بعد خلق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق پر۔ دنیا میں کوئی بھی شخص اندھیرے میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، نہ اندھیرے میں آپ لکھ سکتے ہیں، نہ اندھیرے میں آپ چل سکتے ہیں، نہ اندھیرے میں کوئی اور کام کر سکتے ہیں۔ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، آپ کیا کام کریں گے؟ اللہ قادر مطلق ہے، اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، ایک اندھیرے میں بھی نہیں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3 اندھیروں میں، پیٹ کا اندھیرا اور رحم کا اندھیرا اور وہ جھلی جس کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں میرا اللہ خوبصورت انسان کو پیدا کرتا ہے۔ کیسے پیدا کرتا ہے؟ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا، فرمایا خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے، 3 اندھیروں میں پیدا کرتا ہے، پھر ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت پر پیدا کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا خلقنا النطفة علقة، ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ یہ سارا کام اندھیروں میں ہو رہا ہے۔ نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر جمع ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کی بوٹی کو ہم نے ہڈی بنا دیا، فکسونا العظام لحما، پھر اس ہڈی پر ہم نے گوشت چڑھایا، سر سے لے کر پاؤں تک ہڈیاں بھی بن گئی، ڈانچہ بھی بن گیا، اس پر اللہ نے گوشت چڑھایا، میں چہرہ بھی ہے، خوبصورت آنکھیں بھی ہے،
اس میں ناک بھی ہے، پیشانی بھی ہے، یہ خوبصورت اونٹ بھی ہے، یہ ہاتھ بھی ہے، یہ انگلیاں بھی ہے، اس میں نشانات بھی ہے، یہ اتنا خوبصورت انسان۔ اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے انسان کو ایک دوسری صورت میں پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والی ذات ہے اللہ کی احسن الخالقین، سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، 3 اندھیریوں میں پیدا کیا، ایک نطفے سے لے کر اس خوبصورت باڈی تک اللہ نے اس انسان کو ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، اور پورا پروسیس قرآن میں بیان کر دیا۔ پر یہ انسان کتنا خوبصورت ہے، تو اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہے۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو جو فرما دے پکی بات ہے، لیکن اللہ 4 قسمیں کھا کر ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہے۔ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اس سے مراد ارض مقدس ہے، وہاں انجیر اور زیتون بہت ہوتا ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین، اس ارض مقدس کی اللہ نے قسم کھائی۔ وطور سینین، طور سینین وہ پہاڑ جہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اس کی قسم کھائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، بلد الامین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ کی قسم کھائی، جہاں آپ پیدا ہوئے۔ 4 قسمیں کھانے کے بعد 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ اللہ 4 قسموں کے بعد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کائنات میں انسان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات میں اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے سورہ 3 میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ابو جعفر منصور بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک وزیر تھا، نام اس کا تھا عیسیٰ بن موسیٰ۔ یہ جو عیسیٰ تھے وزیر تھے جعفر بن منصور کے، ان کی شادی ہوئی، وزیر صاحب کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد دلہن گھر میں آئی، انہوں نے اپنی دلہن کو دیکھا، بہت خوبصورت ہے، اور رات کو چھت پر، گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاندنی چٹک رہی ہے، اور چاند کی روشنی کے اندر وہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، محو گفتگو ہے۔ بیوی اسے خوبصورت لگی تو وہ فرط جذبات میں آ کر اس نے کہا اگر تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ اب کہہ دی اس نے بات منہ سے نکل گئی، بیوی نے سنا، اس نے کہا کہ مجھے طلاق ہو گئی، اس لیے کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت تو ہوں نہیں۔ اور 3 طلاقیں اس آدمی نے دے دی ایک ساتھ۔ طلاقیں ہو گئی، بیوی وہاں سے اٹھی، گھر چلی گئی کہ میری تو طلاق ہو گئی۔ یہ بھی پریشان، یہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اب صبح ہوئی تو بادشاہ کے دربار میں وزیر صاحب پہنچ گئے، مغموم بیٹھے ہوئے ہیں، غم زدہ بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں، کیا غم ہے؟ کہا شادی ہوئی، بیوی گھر پہ آئی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، چھت پر چاندنی چھٹک رہی تھی، اور میں نے اپنی بیوی سے کہا تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھ پر 3 طلاق، وہ گھر چلی گئی۔ بادشاہ نے کہا علماء کو بلاؤ۔ علماء کو جمع کیا گیا، علماء آئے، مسئلہ پوچھا ان سے،
انہوں نے کہا جی طلاق ہو گئی اس لیے کہ اس کی بیوی چاند سے زیادہ خوبصورت تو ہو نہیں سکتی، لہذا طلاق ہو گئی۔ ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ گفتگو نہیں کر رہے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کچھ کہتے نہیں ہیں، مسئلہ بتائیے، سارے علماء کہہ رہے طلاق ہو گئی۔ تو اس عالم نے جواب دیا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کہا بادشاہ سلامت، میرا جواب یہ ہے، اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہے، اللہ نے انجیر کی، زیتون کی قسم کھائی، ارض مقدس کی طرف اشارہ ہے، طور سینین کی قسم کھائی، موسیٰ علیہ السلام سے جس پہاڑ پر اللہ نے کلام کیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، بلد الامین مکہ مکرمہ کی اللہ نے قسم کھائی۔ 4 قسموں کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، انسان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی بیوی بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لہذا طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا بھائی آپ کے پاس واقعی آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے قرآن سے جواب دیا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ احسن المخلوقات ہے، اتنا خوبصورت انسان اللہ نے بنایا ہے۔ اب اس انسان کو کچھ باتیں اللہ نے بتائی ہے، اللہ کے نبی نے بتائی ہے، ہم نے تمہیں اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تم ہو بہت خوبصورت، ہو بہت خوبصورت، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ نہ تمہاری صورت کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کتنا خوبصورت ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس مال کتنا ہے۔ قیامت کے دن فیصلہ خوبصورتی پر نہیں ہوگا، قیامت کے دن فیصلہ مالداری پر نہیں ہوگا، قیامت کے دن فیصلہ غریب اور امیر پر اس فرق پر نہیں ہوگا، کالے اور گورے کے فرق پر نہیں ہوگا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہاری کتنی نیکیاں ہیں، دل کے اندر کتنا تقوی ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، نیکیاں ہے، چاہے وہ غریب ہو، دنیا کا سب سے غریب آدمی ہو، دل میں اس کا ایمان ہے، تقوی ہے، ایمان کا نور ہے، اور اعمال صالحہ اس کے پاس ہے، اللہ کے یہاں وہ کامیاب ہے، اللہ کے یہاں کامیاب ہے۔ یہ دیکھو آج چھٹی کا دن ہے، یہ بچے آئے ہوئے ہیں، نوجوان آئے ہیں، بھی اور بھی آئیں گے، اسکول اور کالج کی چھٹیاں ہیں، تو ان کو تو میں انگریزی میں بتاؤں گا بعد میں، لیکن آپ بھی اپنے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو گھر میں جا کر یہ بتائیں۔ آج دنیا کے اندر جتنے بچے ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، یہاں بھی ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، بچوں کے جوانی میں، نوجوانی میں شوق ہوتے ہیں، مختلف شوق ہوتے ہیں۔ کیا شوق ہوتا ہے؟ میں خوبصورت نظر آؤں، میں سمارٹ نظر آؤں، اور میں بعد ہمارے نوجوان یہ جم جاتے ہیں، جم، وہاں جا کر ایکسرسائز کرتے ہیں، باڈی بناتے ہیں، مسل بناتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں اس کو، 6 پیک، یہ بھی بناتے ہیں، جی میں اچھا نظر آؤں، قوی مضبوط ہو جاؤں۔ یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، بدن کو مضبوط بنانا اچھی بات ہے، مسلمان کو قوی ہونا چاہیے۔ ایک زمانے میں میں بھی جاتا تھا، ایکسرسائز کرتا تھا، جم جاتا تھا، اب تو میں چھوڑ دیا، کافی زمانہ ہو گیا۔ یہ ریاض بھائی بیٹے، ہم ساتھ جاتے تھے، یہ اچھی بات ہے،
اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، مضبوط اور قوی مومن اللہ کی یہاں ضعیف اور کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر ہے۔ اللہ کو پسند ہے مسلمان قوی ہو، اور آگے فرمایا وفی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہے، مومن میں بھی خیر ہے، اور جو کمزور ہے اس میں بھی خیر ہے، جو طاقتور ہے اس میں بھی خیر ہے۔ اللہ کو یہاں البتہ زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو طاقت والا ہو، باڈی اس کی اچھی ہو۔ لیکن صرف باڈی کا کمال نہیں ہے بھائی، صرف سکس پیکس بنائے ہوئے ہیں، مسل بنائے ہوئے ہیں، جم میں 2 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے، 5 منٹ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز کو 5 منٹ نہیں دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، علم نہیں حاصل کرتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، اور دین پر عمل نہیں کرتا ہے، ایسا مومن خدا کو پسند نہیں، ایسی باڈی خدا کو پسند نہیں، ایسے مسلز خدا کو پسند نہیں۔ اللہ کے یہاں تو وہ آدمی پسند ہے باڈی بھی اچھی ہو، کریکٹر بھی اچھا ہو، اخلاق بھی اچھے ہو، زبان بھی اچھی ہو، کردار بھی اچھا ہو، ہاں بڑوں کا ادب کرنے والا ہو، چھوٹوں سے محبت کرنے والا ہو، شفقت کرنے والا ہو۔ اللہ کو ایسا آدمی پسند ہے۔ دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں واقعہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم سب جانتے ہیں عظیم صحابی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کو سارے دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، صحابہ کے اندر بہت بڑے عالم، قرآن کے بڑے عالم، حدیث کے بڑے عالم عبداللہ ابن مسعود۔ اور ہم حنفی لوگ، ہمارے تو وہ جد امجد ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے استاد حماد ہے، حماد کے استاد ابراہیم نخعی ہے، ابراہیم نخعی کے استاد علقمہ ہے، علقمہ کے استاد عبداللہ ابن مسعود ہے۔ ان سب نے حدیث اور فقہ عبداللہ ابن مسعود سے سیکھی۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے استاد حماد سے سیکھی، حماد نے ابراہیم نخعی سے سیکھی، ابراہیم نخعی نے علقمہ سے سیکھی، علقمہ نے عبداللہ ابن مسعود سے سیکھی، اور عبداللہ ابن مسعود نے دین محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ فقہ حنفی، فقہ حنفی کے جد امجد عبداللہ ابن مسعود ہے، اتنے عظیم آدمی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی۔ حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود مسند احمد میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں بہت پتلی پتلی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایک درخت ہے، اس کو کہتے ہیں اراک، شجرۃ الاراک، مسواک کا درخت۔ اس درخت پر وہ چڑھے تاکہ وہاں سے مسواک کے لیے لکڑی توڑے۔ جب اوپر چڑھے تو ان کی پنڈلیاں ظاہر ہو گئی۔ صحابہ بھی وہاں موجود ہے، اللہ کے رسول بھی موجود ہے۔ صحابہ نے ان کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود درخت پر چڑھے ہیں اور پنڈلیاں ان کی کمزور، پتلی پتلی پنڈلیاں، تو صحابہ ہنسنے لگے۔ سب آپس میں دوست تھے، صحابہ ایسے تو نہیں تھے، گپ شپ بھی کرتے تھے، مزاح بھی کرتے تھے، تو وہ ان کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم کیوں ہنستے ہو؟ کہ اللہ کے رسول ہم اس لیے ہنستے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں، یہ دونوں پاؤں، یہ پنڈلیاں بہت کمزور کمزور ہے، بہت چھوٹی چھوٹی، نحیف نحیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، اللہ اکبر۔ اور یہ نوجوان سنیں، یہ جو ہمارے ہاں نا جم جاتے ہیں، یہ اچھی اچھی کسرت کرتے ہیں، یہ ذرا سنیں، صرف باڈی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لہما اثقل فی المیزان من احد، ابن مسعود کے پاؤں کی پنڈلیاں، یہ دونوں پاؤں، یہ پنڈلیاں تمہیں کمزور نظر آتی ہے، اللہ کے یہاں میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ ہاں، ایسی باڈی بناؤ ایمان والی، ایسی باڈی بناؤ، ہاں آدمی، ہاں باڈی بلڈر بھی ہو، اندر سے بھی باڈی بلڈر ہو، پھر مزہ آتا ہے۔ پھر مسلمان جم جائے، نماز بھی پڑھتا ہو، ہاں اخلاق بھی اچھے ہو، زبان بھی اچھی ہو، گفتار بھی اچھا ہو، رفتار بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، اور باڈی بھی اس کی اچھی ہو، پھر ایسا مسلمان اللہ کو پسند ہے۔
ایک اور سنا دوں واقعہ. حضرت بلال کا نام سب نے سنا ہے رضی اللہ تعالی. ہم مسلمان اپنے بچوں کا نام ان کے نام پر رکھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت بلال حبشہ کے تھے, مسلمان ہو گئے. ان کے جو آقا تھا مشرکین ان پر ظلم کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. آزاد ہو گئے, مسلمان تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے. ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے پوچھا, بلال مجھے بتاؤ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس میں تمہیں نفع کی زیادہ امید ہے؟ ایسا کوئی عمل بتاؤ جس میں تمہیں نفع کی زیادہ امید ہو. تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو وہ مجھے بتاؤ. مجھے اپنا کوئی ایسا عمل بتاؤ, اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے سے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی ہے. اللہ اکبر. وَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّنَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. حضرت بلال فرما رہے ہیں, جواب دے رہے اللہ کے رسول ایسا کوئی عمل تو مجھے نہیں معلوم. ہاں ایک عمل ہے, جب بھی وضو کرتا ہوں دن میں یا رات میں, جب بھی وضو کرتا ہوں دن میں یا رات میں, اس کے بعد جتنا میسر ہو میں نماز پڑھ لیتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا عمل بتاؤ میں نے تمہارے جوتوں کی قدموں کی, تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے. وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لینا, تحیت الوضو کہتے ہیں اس کو. یہ ایسے اعمال ہے, ہمارے نوجوان بھی ایسے ہو. تحیت الوضو جب جناب کیا ہے وضو کر لے, 2 رکعت تحیت الوضو کی نیت سے پڑھ لے. وضو کے بعد آپ جو نماز پڑھیں گے وہ تحیت الوضو ہو جائے گی. اور اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو وہ بھی تحیت الوضو ہو جائے گی. تو 2 رکعت وضو کے بعد پڑھنی چاہیے. اور ہم نے تو اپنے استاذوں کو دیکھا, ہمارے ایسے استاذ تھے کہ جو ہر وقت وضو میں رہتے تھے, صرف نماز کے لیے وضو نہیں کرتے تھے, جب بھی بیت الخلاء گئے وہاں سے وضو کیا, اپنے آپ کو ہمیشہ وضو میں رکھتے تھے. یہ مسلمان کی پہچان ہے. مسلمان طہارت میں رہے, وضو میں رہے, پاکیزہ رہے. کتنی کمزوری کی بات ہے, کتنی کمزوری کی بات ہے. مسلمان ہو, مسجد کے قریب کھڑا ہو, آذان ہو جائے, نماز کھڑی ہو جائے, نماز وہ نہ پڑھتا ہو, اس سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں میرے کپڑے ناپاک ہیں. کتنی کمزوری کی بات ہے. اس لیے میرے دوستو یہ طہارت بہت بڑی چیز ہے, پاکیزگی بہت بڑی چیز ہے. مسلمان اپنے آپ کو پاک رکھے. ہمارا نوجوان, ہمارا جوان مسلمان وہ ایسا ہو, پاک ہو, صاف ہو. اللہ اکبر. تو اللہ کے یہاں اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے, لیکن کامیابی صرف اس کی خوبصورتی میں نہیں ہے, اس کے سمارٹ ہونے میں نہیں ہے, اس کے مالدار ہونے میں نہیں ہے. کامیابی مسلمان کی ایمان میں ہے, اعمال میں ہے, کردار میں ہے, اخلاق میں ہے. ماں باپ کی خدمت کرتا ہو. پورے دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں میرے دوستو, پورے دین کا خلاصہ. ایک اچھا مسلمان آپ کیسے بنے, میں کیسے بنوں, میرے بچے کیسے بنے. پورے دین کا خلاصہ 2 باتیں ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد. اللہ کا حق ادا کرو, بندوں کا حق ادا کرو. آپ انگلینڈ میں رہے, آپ امریکہ میں رہے, آپ آسٹریلیا میں رہے, آپ یورپ میں رہے, آپ افریقہ میں رہے, آپ کسی گاؤں میں رہے, کسی شہر میں رہے, آپ کے جیب میں 1 پیسہ بھی نہ ہو, 1 ٹکا بھی نہ ہو, یا آپ کے پاس ملینوں پاؤنڈز ہو, ڈالرز ہو, پیسہ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر ایمان ہے, اعمال صالحہ ہے, اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو آپ ہر حال میں کامیاب ہیں. یہ میزان ہے اللہ کا بنایا ہوا,
یہ اسکیل ہے اللہ کا بنایا ہوا. اور پھر حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے. سب سے پہلا حق. یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، سنو، بندوں کے حق میں پہلا اللہ کا حق ہے، اس کے بعد بندوں کا حق ہے. بندوں کے حق میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا ہے، سب سے پہلا حق. اور اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. آج ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے نوجوان قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں اس کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مکہ میں ہے، بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں. اور یہ روایت امام بخاری نے اپنی کتاب المفرد میں نقل کی ہے. یمن سے ایک شخص، وہ بھی طواف کر رہا ہے، یمن سے آیا ہے. اس کی بوڑھی ماں، اس نے اپنے کمر پر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا ہے اور طواف کر رہا ہے. ماں کو بھی طواف کرا رہا ہے. اس نے ماں کو طواف کرایا، سعی کرائی، حج کرایا، عمرہ کرایا. کمر پر ماں کو اٹھائے ہوئے طواف کرا رہا ہے. طواف ختم ہوا. یمن کا وہ شخص ہے، عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور اس نے ایک سوال پوچھا. اور وہ سوال پوچھنے سے پہلے جب وہ طواف کرا رہا تھا اپنی ماں کو کمر پر اٹھایا ہوا تھا تو ایک شعر پڑھ رہا تھا. عرب کے لوگ تھے، وہ تو عربی زبان ان کی زبان تھی، اور عربی میں شعر پڑھ رہا ہے. انی لہا بعیرها المذلل، انی لہا بعیرها المذلل، اور ان اذعرت رکابها لم اذعر، میں اپنی ماں کا سدایا ہوا اونٹ ہوں. اللہ اکبر. سارے لوگ سن رہے ہیں، لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں طواف میں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور یہ اپنی ماں کو کمر پر اٹھائے ہوئے، اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے یہ عربی شعر پڑھ رہا ہے. انی لہا بعیرها المذلل، انی لہا بعیرها المذلل، ان اذعرت رکابها لم اذعر. اے لوگوں سنو، میں اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھائے ہوئے ہوں، طواف کر رہا ہوں. میں اپنی ماں کا سدایا ہوا اونٹ ہوں، میں اپنی ماں کا سدایا ہوا اونٹ ہوں. میں ایسا اونٹ ہوں، اپنی ماں کو میں کمر پر طواف کرا رہا ہوں. اگر سواریوں کو خوف زدہ کرا دیا جائے تو میں ایسی سواری ہوں کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں گا، میں بھاگوں گا نہیں. میں ایسا اونٹ ہوں جو بھاگنے والا نہیں. اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہے. عبداللہ ابن عمر بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. طواف کے بعد وہ آیا عبداللہ ابن عمر کے پاس، کہا حضرت آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے. کہا پوچھو مسئلہ. کہا میری ماں ہے، بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، یمن سے آیا ہوں، ماں کو پیٹھ پر لایا ہوں، طواف کرایا، یہ سعی کرائی، حج کرایا، عمرہ کرایا، یہ سب کچھ میں نے ماں کو پیٹھ پر کمر پر اٹھا کر کرایا ہے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ اکبر. یہ نوجوانوں، بچوں سنو، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا. عبداللہ ابن عمر جواب دیتے، فرمایا تم اپنی ماں کو ساری زندگی بھی کمر پر اٹھائے پھرتے رہو. خدا کی قسم، تمہاری ماں نے جب تمہاری پیدائش ہوئی اس وقت زچگی کے وقت جو ایک سانس لیا تھا تم اس کا بدلہ بھی نہیں ادا کر سکتے ہو.
یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ باڈی اچھی بنائے تو پھر وہ باڈی ماں باپ کی خدمت میں بھی تو استعمال ہونا بھائی۔ صرف گاڑی اچھی رکھنے سے ہاں میرے پاس پیسہ آ گیا، ڈگری آ گئی، میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میرے پاس لیٹسٹ گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس لیٹسٹ موبائل ہونا چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، اچھی بات ہے بھائی، اللہ آپ کو دے اور دے، حلال دے، آپ کو حلال رزق دے، عافیت کے ساتھ دے، زیادہ دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ بنائے، لیکن مزہ اس میں نہیں ہے، مزہ اس میں ہے اسی پوش گاڑی میں اپنے ماں باپ کو آپ لے جائے، ان کی خدمت کرے، پھر مزہ ہے اس میں۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ایسا بنائے، آمین کہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ وقت چونکہ اب دن بڑھ رہے ہیں تو اب یہ وقت بھی داخل ہوتا ہے ظہر کا 1:12